جاوید نامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی شاعری کی فارسی کتاب ہے اور 1932 میں شائع ہوئی۔ اسے اقبال کے شاہکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی سے متاثر تھی۔ اقبال کی رہنمائی مولانا رومی سے ہوتی ہے۔ وہ دونوں آسمان پر مختلف سیاروں کا دورہ کرتے ہیں جو مختلف لوگوں سے ملتے ہیں۔ سن کر ان باتوں کو میری جاں بہت بےتاب تھی، تن کے ہر ذرے کی حالت صورت سیماب تھی۔ ناگہاں دیکھا کہ شرق و غرب کے ہے درمیاں، ایک سحاب نور جس میں چھپ گیا ہے آسماں۔ اس سحاب نور سے اترا ایک فرشتہ وہاں، جس کے دو چہرے تھے، ایک جیسے تھا آتش ایک دھواں۔ ایک شب کی طرح تاریک، ایک تھا روشن شہاب۔ ایک کی بیدار آنکھیں، ایک کی تھی محو خواب۔ اس کے بازو کی تھی رنگت سرخ، سیمین، لا، جورد، سبز، اودی، کاسنی، نیلی، سنہری اور زرد۔ تھا مزاج اس کا خیال عصا سبک رو تیز پر، اس زمیں سے کہکشاں تک اس کو ایک پل کا سفر۔ دل میں تازہ تر تمنا ہوتی تھی پیدا ہر آن، ہر گھڑی دیگر فضا میں اس کی رہتی تھی اڑان۔ زردان جو زماں و مکاں کی روح ہے، مسافر یعنی علامہ اقبال کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے ساتھ جاتی ہے۔ مولانا رومی کی باتوں سے میری روح بے قرار ہو گئی اور میرے جسم کا ہر ذرہ پارے کی طرح ہو گیا، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو گیا۔ اسی اثنا میں نے اچانک دیکھا کہ مغرب اور مشرق کے درمیان آسمان نور کے ایک بادل میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس بادل میں سے ایک فرشتہ نیچے اترا۔ اس کے دو چہرے تھے، ایک آگ کی مانند تو دوسرا دھوئے کی مانند تھا۔ وہ یعنی دھواں والا چہرہ رات کی طرح تاریک، جبکہ آگ والا چہرہ ستارہ شہاب کی طرح روشن تھا۔ اس کی یہ یعنی آگ والے چہرے کی آگ بیدار، تو دوسرے دھوئیں کے چہرے والی آگ سوئی ہوئی تھی یا نیند میں تھی۔ اب علامہ اقبال فرشتے کے پر بتا رہے ہیں کہ اس کے جو پر تھے وہ سرخ اور زرد رنگ کے تھے، نیز سبز و سفید اور نیلے اور لا جوردی تھے۔ اس کے مزاج میں خیال کی سی رفتار یعنی تیز رفتاری تھی، اور زمین سے لے کر کہکشاں تک کا سفر اس کے لیے ایک پل کا سفر تھا، بالکل خیال کی طرح جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور کہیں سے کہیں پل بھر میں پہنچتا ہے۔ ہر لمحے اس میں ایک نئی آرزو پیدا ہوتی تھی اور ہر پل ایک نئی فضا میں اس کی اڑان تھی۔ سیماب کہتے ہیں پارے، مضطرب کہتے ہیں بے قرار کو، سحاب کہتے ہیں بادل۔ روشن شہاب، ستارہ شہاب کی مانند روشن۔ شہاب وہ ستارہ جو عموماً تیر کی شکل میں زمین پر گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بال کہتے ہیں پر، سیمین کہتے ہیں سفید کو، کبوت کہتے ہیں نیلے کو، لاجورت نیلے رنگ کا ایک چمکتا پتھر، مراد نیلے رنگ کا۔ دمے کہتے ہیں ایک لمحے، ہوائے دیگرے نئی خواہش۔ کچھ توقف سے وہ یوں گویا ہوا، زردہ ہوں میں، جابر و قاہر ہوں میں، ظاہر ہوں میں، پنہاں ہوں میں۔ جو بھی ہے ناطق ہو یا صامت میرا نخچیر ہے، اور میری تقدیر سے وابستہ ہر تدبیر ہے۔ شاخ سے غنچے کی ہے بالیدگی دم سے میرے، آشیاں میں مرغ کی نغمہ گری دم سے میرے۔ ہے میری پرواز کے اعجاز سے دانۂ نہال، فیض میرا ہر جدائی کو بناتا ہے وصال۔ اب فرشتہ کہہ رہا ہے، وہ بولا میں زرداں ہوں اور اس جہاں میں مسلط ہوں، میں نگاہ سے پناہ بھی ہوں اور ظاہر بھی ہوں۔ ہر تدبیر میری تقدیر سے وابستہ ہے، بولنے والے اور نہ بولنے والے سبھی میرا شکار ہیں۔ مطلب یہ کہ کائنات کی کوئی بھی شے اور مخلوق میرے تسلط سے آزاد نہیں ہے۔ شاخ کے اندر کلی میری وجہ سے پھوٹتی ہے، اور
پرندہ آشیانے میں میری وجہ سے فریادی ہے، دانا میرے ہی پرواز سے درخت کی صورت اختیار کرتا ہے، اور ہر ہجر میرے ہی فیض سے وصل بنتا ہے یا وصل میں تبدیل ہوتا ہے۔ پینا کہتے ہیں چھپا ہوا، نخچیر کہتے ہیں شکار کو۔ میں ہی کرتا ہوں عتاب اور میں ہی کرتا ہوں خطاب، تشنگی کرتا ہوں پیدا پھر میں لاتا ہوں شراب، زندگی و مرگ و میزان و قیامت بھی ہوں میں، دوزخ و رضوان و حور و باغ جنت بھی ہوں میں، آدمی ہو یا فرشتہ حکم کا پابند ہے، عالم سباب شش روزہ میرا فرزند ہے، شاخ پر ہر پھول کو ملتا ہے مجھ سے رنگ و نم، دیکھتا ہے تو جسے ہر شے کو دیتا ہوں جنم، یہ جہان چار سو ہے میرے جادو میں اسیر، جو میری سانسوں سے ہوتا جاتا ہے ہر لحظہ پیر، میں عتاب بھی لاتا ہوں اور خطاب بھی، اور میں ہی کسی کو پیاسا بناتا ہوں تاکہ اس کے لیے پینے کی چیز لاؤں، یعنی عذاب اور ثواب لانے والا میں ہی ہوں، میں ہی زندگی ہوں، میں ہی موت ہوں، میں ہی قیامت ہوں، میں ہی حساب حشر ہوں، میں ہی دوزخ ہوں اور میں ہی فردوس اور میں ہی حور ہوں، آدمی اور فرشتہ دونوں میرے بندھن میں بندھے یا قیدی ہیں، یہ 6 روزہ جہاں میرا بیٹا ہے، ہر وہ پھول جو تو شاخ سے توڑتا ہے وہ میں ہوں، اور ہر وہ چیز جو تو دیکھتا ہے اس کی جڑ میں ہوں، یہ جہاں میرے جادو میں اسیر ہے، اور میرے دم یا میری پھونک سے یہ جہاں ہر لمحے بوڑھا ہو رہا ہے، گویا وقت گزرنے کے ساتھ عمر رسیدہ ہو رہا ہے۔ اپنے دل میں لی معلّہ کو لیا جس نے اتار، کر دیا میرے طلسم اس مرد حر نے تار تار، تو اگر یہ چاہتا ہے میں نہ ٹھہروں درمیاں، عین جان سے لی معلّہ پڑھ کے ہو جا کامران، جس کسی کے بھی دل میں لی معلّہ کا نقش بیٹھ گیا، اس جوان مرد نے میرا جادو توڑ دیا۔ مطلب یہ، لی معلّہ کی رم سے آشنا انسان وقت پر قابو پا لیتا ہے اور زمانہ اس کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ اگر تیری یہ خواہش ہے کہ میں درمیان میں نہ رہوں تو پھر تو لی معلّہ کو عین جان سے دوبارہ پڑھ، گویا اگر تو چاہتا ہے کہ وقت تیری غلامی میں آ جائے، یعنی تجھے بلند مرتبہ حاصل ہو، تو پھر تو اسے دوبارہ پڑھ کر خود پر نافذ کر لے۔ لی معلّہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا وقت میسر ہے جو کسی نبی مرسل یا فرشتہ مقرب کو میسر نہیں۔ جانے کیا اس کی نگاہ میں سحر تھا، اعجاز تھا، میری آنکھوں سے جہان کہنا اوجھل ہو گیا، یا اچانک میری آنکھ ایک اور عالم میں کھلی، یا یہی دنیا تھی جو یکسر دگرگوں ہو گئی، ناگہاں میں کائنات رنگ و بو میں مر گیا، اور ایک بے ہا او ہو عالم میں پھر زندہ ہوا، منقطع میرا جہان پیر سے رشتہ ہوا، ایک نئے ہی رنگ کا عالم میرے ہاتھ آ گیا، ایک عالم کے زیاں سے جاں تڑپتی تھی میری، ایک جہان نو نے میری گل سے پائی زندگی، تن ہوا میرا سبک تر اور جاں سیار تر، میری چشم دل ہوئی بے نندہ تر بیدار تر، تھے جو پردے میں مناظر ہو گئے جلوہ نما، کیا ساما تھا میں نے جب یہ نغمہ انجم سنا، میں نہیں جانتا یا خدا جانے اس کی نگاہ میں کیا تھا کہ اس نے میری نگاہ سے یہ پرانا جہاں اڑا لیا، یعنی میں اس ہزاروں برس سے چلی آنے والی دنیا کو بھول گیا، یا تو میری نگاہ کسی اور جہاں پر کھل گئی، یا پھر وہی پرانا جہاں دگرگوں ہو گیا، میں اس رنگ و بو کی کائنات،
اس مادی جہاں میں تو مر گیا اور ایک ہنگاموں اور شورت غوغا سے خالی جہاں میں پیدا ہو گیا۔ میرا تعلق اس پرانے جہاں یعنی مادی دنیا سے ختم ہو گیا اور ایک نئی دنیا میرے ہاتھ لگی۔ ایک جہاں کے نقصان یا کھو جانے سے میری جان تڑپ اٹھی، تا آن کہ میری خاک میں ایک نیا جہاں پیدا ہو گیا۔ میرا جسم پہلے سے زیادہ ہلکا ہو گیا اور جان پہلے سے زیادہ تیز رفتار ہو گئی، جبکہ میرے دل کی آنکھ پہلے سے زیادہ دیکھنے والی یعنی تیز نگاہ اور پہلے سے زیادہ بیدار ہو گئی۔ چھپی ہوئی پوشیدہ اشیاء بے پردہ ہو کر ظاہر ہو گئیں، اور اسی اثنا میرے کانوں میں ستاروں کا گیت پہنچا، میں نے ستاروں کا نغمہ سنا۔